مسلمان کس درجے کے ہیں، کس درجے کا ان کا ایمان ہے، اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت اور قوت کیسی عطا کی۔ ہم صحابہ کے بارے میں ان کے واقعات سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ ان کا ایمان ایسا تھا، اس درجے کا ایمان تھا۔ اللہ نے وہی ایمان، اس کی نظیر، اس کی مثالیں ہمیں آج فلسطین کی ان ماؤں کی ان آوازوں کو، ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ جو ان کے الفاظ ہیں، کہ جو ان کی پکار ہے، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ساری صحابہ کی زندگی آ جاتی ہے۔ سب کچھ قربان ہو رہا ہے، کہا اللہ کے نام کے اوپر، نبی کے نام کے اوپر، مسجد اقصی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک گھر سے 7 جنازے اٹھتے ہیں، 3 اس کے بیٹے ہیں، 2 اس کی بیٹیاں ہیں، ایک اس کا شوہر ہے، ایک اس کا بھائی ہے۔ 7 جنازے ایک گھر سے اٹھتے ہیں، اور اس ماں کا اعلان کیا ہے، ماں کا بیان کیا ہے، کہنے لگی کہ اگر مجھے اللہ اور اولاد دیتا، اگر میرے اور بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، میں ان کو بھی مسجد اقصی کے نام پہ قربان کر دیتی۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ان کے واقعات، وہ ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہیں، آج ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کے واقعات یاد آتے ہیں، کہ صحابہ کی وہ زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد وہ جذبہ ہے، وہی جو صحابہ کے اندر جذبہ تھا، سب کچھ قربان ہو گیا۔ جیسے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 4 جوان بیٹے اللہ کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں، اور آ کے بتانے والا بتا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کو بلاتے ہیں، قاصد کو بلاتے ہیں، کہا کہ جا کے بڑے خیال سے، بڑے 4 جوان بیٹے اس کے شہید ہوئے ہیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ غمزدہ ہو جائے اور کوئی اس کو اٹیک نہ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی پریشانی، ایک دم 4 بچوں کی خبر سن کے نہ لگ جائے۔ بڑے حوصلے کے ساتھ ترغیب دے کے پہلے ذہن بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاصد جاتا ہے، جا کے دستک دیتا ہے، بڑی اہم بات کرنی ہے، فضائل سناتا ہے اللہ کے نام پہ شہید ہونے پہ، اللہ کے نام پہ قربانی کے فضائل سنا رہا ہے۔ شہادت کے تو فضائل ویسے بھی بہت زیادہ آئے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت 70 آدمیوں کی سفارش اس شہید سے کروائیں گے، 72 حوروں سے اللہ اس کے نکاح کروائیں گے، 72 حوروں سے اس شہید کی شادی ہوگی۔ کوئی معمولی نہیں، فضائل سنا رہے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فضائل سنائے جا رہے ہیں کہ شہید کے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، آخرت کی خوفناک جتنے حالات ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ شہید ہے، شہید کی روح اللہ خود قبض کرتے ہیں۔ فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بتاؤ نا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ نے آپ کے 4 بیٹوں کی قربانی کو قبول کر دیا ہے، 4 بیٹے اللہ کے نام پہ قربان ہو چکے ہیں۔ کہا واہ، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اگر 4 بیٹے اللہ کے نام پہ قربان ہو چکے ہیں تو میں قیامت کے دن فخر سے اپنے سر کو بلند کروں، فخر سے میرا سر بلند ہوگا کہ میرے 4 شہید بیٹے ہیں، میں 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں، میرا خاوند شہید ہو چکا تھا، میں ایک شہید عورت کی بیوی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج وہی داستان جب فلسطین کا ہمارے سامنے آتا ہے، جب وہ فلسطین کے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے حالات ہیں، ہمیں صحابہ کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا ایمان تھا، کس قسم کا جذبہ تھا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، چھوٹی سی وہ بچی ہے، اس کے سر پہ چوٹ آتی ہے، 7 اس کو ٹانکے لگتے ہیں، بے ہوشی کی دوائی نہیں ڈاکٹروں کے پاس، اور اس کو بغیر بے ہوشی 7 ٹانکے لگا رہے ہیں، اور اس کی زبان سے اف تک کا جملہ نہ نکلا۔ چھوٹی سی بچی ہے، تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا ہوا ہے، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہم نے قربان ہونا ہے تو اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے۔ ہمارے اوپر تکلیف اور حالات جو آ رہے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے آ رہے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا۔ وہ ننھی بچی، وہ چھوٹی سی بچی، سر کو ڈاکٹر اس کے ٹانکے لگا رہا ہے اور بے ہوشی کی دوائی اس کے پاس سے ہی، ہم دیکھیں نا، چھوٹا سا کانٹا چپ جاتا ہے ہمارے بچوں کو، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بڑوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ایمان کی طاقت ہے، ان کے سامنے آخرت کے ثمرات ہیں کہ اس پہ ملنے والا کیا ہے، اللہ اس پہ ہمیں کیا عطا کریں گے، ان کے سامنے وہ ہیں۔ ان کے سامنے اس وقت فلسطین والوں کے سامنے تو آخرت ہے، ان کے سامنے تو موت ہے، وہ تو ہر وقت موت کے انتظار کے اندر ہیں۔ وہ ایک عورت کا پیغام، اس کا اعلان سنا، اس نے کہا رات کو سونے سے پہلے برقع پہن کے سو جاتے ہیں،
ہم تو ہر وقت موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، معلوم نہیں کس وقت بمباری ہو جائے، گھر منہدم ہو جائیں، گر جائیں اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، ہم شہید ہو جائیں۔ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ شہادت کی حالت میں ہمارا جسم برہنہ نہ ہو جائے، کسی غیر کی نگاہ ہمارے جسم پہ نہ پڑے، ان یہودی ملعونوں کی نگاہ ہمارے جسم پہ نہ پڑے کہ رات کو برقع پہن کے ہماری عورتیں سوتی ہیں۔ وہ تو ہر وقت موت کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے سامنے تو ہر وقت آخرت ہے، ان کے سامنے تو ہر وقت کہ کب زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے، میں اور آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے، لیکن میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے تو تیاری کی ہوئی ہے۔ میری اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ امام ابن ابی قدامہ رحمہ اللہ نے اپنے کتاب التوابین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ والے گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک کشتی کا سفر کر رہے تھے، کشتی پہ سفر کرتے کرتے اس کے ایک تختہ ٹوٹ گیا۔ کہا تختہ اس کا ٹوٹ گیا تو بڑے مشکل سے ہاتھ مارتے مارتے ایک جزیرے پہ جا کے پہنچے۔ وہاں کے اس جزیرے میں کہا کھانے کے لیے ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے ہم وہاں پہنچے، سارے مسلمان تھے۔ کہا جاتے ہیں کچھ تلاش کرتے ہیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے، کہتے ہیں کہ چلتے چلتے آگے دیکھتے ہیں کہ ایک نصرانی ہے، آگے اس نے بت رکھا ہے، اس کو سجدہ وہ کر رہا ہے، اس کی عبادت وہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے۔ کہا تم کس مذہب کے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو مسلمان ہیں۔ کہا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جو اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کہا آپ کا نبی کون ہے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہا ان کے پاس کوئی علامت کوئی نشانی آپ کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں؟ کہا اللہ کا قرآن موجود ہے، قرآن لے کر آئے۔ کہا میرے سامنے ذرا اس کو پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی، اور ظاہر ہے قرآن ایسی کتاب تو نہیں، قرآن ایسی کتاب نہیں۔ آج میرے اور آپ کے دل گناہ کر کر کے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اور دین کی بات کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا اثر جس انسان کے اوپر نہیں ہوتا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ آج کا مسلمان، ہمارا ایمان اس درجے پہ گر چکا ہے، سفر کرنے والا گاڑی میں بیٹھے گا، گانے لگائے گا، جب اس کو روکا جائے کیا؟ کہا مولوی صاحب تانگ ہو جاتے ہیں، سفر کے دوران تو گانے جائز ہو جاتے ہیں۔ اپنی ہی مرضی سے مسئلے نکالتے ہیں کہ سفر کے دوران گانے جائز ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے روح کو غذا کیا پہنچا رہے ہیں؟ موسیقی اس کی روح کی غذا بن گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کی تلاوت لگاتا، نعتیں لگاتا، کوئی اس قسم کے وہ جو اسلامی جتنے مواد ہیں وہ استعمال کرتا نہیں، اس نے گانے لگانے ہیں، بس بعض کہتے ہیں یہ تو قوالی ہے، یہ تو قوالی کا نام دے کے اس کو جائز قرار دیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، قرآن وہ کتاب ہے جو دل کے اوپر اثر کرنے والی ہے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کی، اب جیسے تلاوت شروع کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ ادھر قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، اس سے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دو۔ کہا ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہم نے اس کا نماز جو جتنے موٹے موٹے فرائض جو بھی تھے اسلام کے احکام وہ ہم نے اس کو سکھائے۔ 3 دن تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ کہا 3 دن کے بعد جس وقت ہم جانے لگے، ہم نے کہا اس بیچارہ کا کوئی ہے نہیں یہاں، اس کے پاس خرچہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے ساتھیوں سے تھوڑے سے پیسے جمع کر دیے، ہم نے کہا اس کو دے دیتے ہیں اپنا خرچہ چلائے۔ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ظاہر ہے جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو سارے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور کفر تو دور کی بات، آج کوئی اپنے عقیدے کو چھوڑ کے اپنے کوئی دیوبندی بریلوی بن جائے، بریلوی دیوبندی بن جائے، حالانکہ یہ تو کچھ نہیں ہے، فرقہ بازی کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، کوئی بھی کچھ نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم سارے کے سارے ایک ہیں، سارے اللہ کو ایک ماننے والے، سارے نبی کو آخری نبی ماننے والے ہیں۔ ہمارے درمیان فرقے کہاں سے آگے؟ یہ شیطان نے ہم ایمان والوں کو آپس میں ٹکرا دیا ہے، ایمان والوں کو آپس میں ٹکرا دیا کہ یہ آپس میں لگے رہیں، یہ آپس میں فرقہ بازی اس بارے میں لگے رہیں، اور غیر اس سے فائدہ اٹھائے، غیر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ہاں باقی اگر کوئی شرک کیا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ صراحتاً سارے کہتے ہیں ناجائز ہے، حرام، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھکنا، شرکیہ کلمہ، باقی چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں، جزوی اختلافات ان کے اندر نہ پڑیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی اللہ کو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، ان اختلافات سے اپنی زندگی کو نکال دیں۔ تو خیر بات کر رہا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج کا کوئی دیوبندی بریلوی کا نعرہ لگاتے ہیں تو سارے گھر والے اس کو چھوڑ دیں، کوئی بریلوی کہتے ہیں میں دیوبندی بن کیا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں تو اسلام اور کفر کا معاملہ تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ جب اسلام میں داخل ہوتے تو سارے کے سارے خاندان ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ آج بھی جائیں جتنے بھی غیر مسلم میں ہندو ہیں، جب ان کو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے سارے کے سارے ان کو خاندان والے چھوڑ دیتے ہیں، مخالفت پہ آ جاتے ہیں۔ تو یوں ہی انہوں نے سوچا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، پتہ نہیں اب اس کا کوئی ہوگا نہیں ہوگا، اب اس کو پیسے دینے لگے۔ کہا یہ کیسے پیسے ہیں؟ کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ میں تو ایک بت جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اس کے سامنے اتنے عرصوں سے سجدہ کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں، اس رب نے مجھے کبھی بھوکا نہ مارا، اب تو حقیقی در پہ جھک چکا ہوں، اب کیسے وہ مجھے بھوکا مارے گا؟ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ایمان تو وہ تھا جو دل کے اوپر جا کے لگتا تھا۔ صحابہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ کون کا ایمان کلمہ پڑھتے ہی 100% دین کے مطابق آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیسی اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، کہا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، رات کا وقت ہوتا ہے سونے لگے، کہا آپ کا رب بھی سوتا ہے؟ کہا نہیں، آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے اونگ سے پاک ہے۔ کہا پھر آپ کتنے وہ غافل ہیں کہ آپ سو رہے ہیں؟ اس رب پہ ایمان لانے والے جو رب سوتا نہیں، آپ کیسے اس کی عبادت سے غافل ہو گئے؟ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ ہم سونے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ وضو کر کے پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو چکا ہے۔ کہا 3 دن گزرنے کے بعد جب ہم وہاں سے جانے لگے تو بیٹھے ہوئے تھے دن کو، تو میں نے کہا میں سونا چاہتا ہوں، میں سویا تو میں خواب دیکھتا ہوں، خواب کے اندر جنت ہے اور جنت کے اندر تخت لگا ہوا ہے، ایک بڑا تخت ہے، ایک حور عینہ بیٹھی ہوئی ہے، ارد گرد اس کے جتنے خادم ہیں، غلمان ہیں، اور دائیں بائیں جنت کی جو نہر ہے وہ بہتی ہے۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو کس کے انتظار کے اندر ہے؟ کہا جو آپ کے ساتھ یہ نوجوان جو نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، میں اس کے انتظار کے اندر ہوں کہ کب اس سے ملاقات ہوگی۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ عبادت میں مشغول تھا، اور عبادت کرتے کرتے اس پہ غشی طاری ہوگی، موت کا وقت آ گیا، اور لا الہ الا اللہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں رات کو سویا، رات خواب کیا دیکھتا ہوں، یوں ہی جنت ہے، یوں ہی اس کا تخت لگا ہوا ہے، وہی جو مجوسی تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا، ابھی 4 دن پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والا، وہ اس تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ وہ حور بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ اس کی زبان سے قرآن کی یہ آیت نکلی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کہا اس کی زبان سے یہ آیت قرآن کی جاری ہوئی، کہا میری آنکھ کھلی، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کی ذات دیکھیے نا، 4 دن پہلے کلمہ پڑھنے والا، 4 دن پہلے اسلام میں داخل ہونے والا، اور آج اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا میری اور آپ کی کیا تیاری ہے، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لیں۔ زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ، کب اللہ کو پیارے ہو جائیں۔